بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلوات واتم التسلیمات علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فریضہ تعلیم و تربیت کو کس طریقے سے ادا فرمایا اور حضور کا منہج تعلیم و تربیت کیا تھا، آج اور قیامت تک تعلیم و تربیت کے شعبے سے منسلک افراد کے لیے اس سے آگاہی بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری سونپی تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جو سب سے خوبصورت اسلوب اور سب سے بہترین منہج تھا وہ بھی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھایا۔ آج کی ہماری گفتگو کا یہی عنوان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انداز تعلیم و تربیت کیا تھا۔ یہ گفتگو دینی تعلیم دینے والے اساتذہ کرام اور عصری تعلیمی اداروں میں ٹیچنگ کرنے والے ہمارے بھائیوں کے لیے، دونوں شعبوں کے لیے بے انتہا مفید ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہج تعلیم و تربیت میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ طلباء اور متعلمین کے حق میں نرمی اور خوبصورت انداز میں، نرمی کے انداز میں ان کو بات سمجھانا۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوا تھا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، جماعت کھڑی تھی، میں بھی جماعت میں شامل ہو گیا۔ نماز کے دوران ایک صحابی کو چھینک آئی تو میں نے نماز کے اندر ہی یرحمک اللہ کہہ دیا۔ تو صحابہ اکرام جو میرے ارد گرد صف میں کھڑے تھے وہ آنکھیں گھما کر مجھے گھورنے لگے اور غصے سے دیکھنے لگے۔ میں پریشان ہو گیا کہ مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے، میں نے تو یرحمک اللہ ہی کہا ہے اور چھینک مارنے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پاس بلایا اور آپ نے میری تربیت فرمائی۔ تو تربیت میں جو حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے وہ تو ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کے وہ الفاظ سنیے جو انہوں نے حضور کے انداز تعلیم و تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمائے اور محدثین نے انہیں محفوظ کیا۔ وہ فرماتے ہیں فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، کہ میرے ماں باپ حضور پہ قربان ہو جائیں، خدا کی قسم ہے کہ میں نے ان سے پہلے بھی اور ان سے بعد بھی، ان کے بعد بھی ان سے زیادہ خوبصورت تعلیم دینے والا نہیں دیکھا، کہ جو انداز حضور کا سمجھانے کا تھا، بتانے کا تھا، تربیت دینے کا تھا، یہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ کہ حضور نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ یہ جو نماز ہے اس میں انسانی کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن،
یہ تو صرف اور صرف اللہ کی پاکیزگی اور کبریائی بیان کرنے اور قرآن کریم کی قراءت سے عبارت ہے۔ یعنی نماز کے اندر تو یہی کام ہونے چاہیے۔ عام حالات میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضور نے غصہ نہیں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں ہے، آپ نے اتنی بات پہ جھڑکنا نہیں شروع کر دیا، بلکہ آپ نے خوبصورتی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ معاملہ سمجھا دیا، مسئلے کی وضاحت بھی ہو گئی، اور اگلے شخص پر ایسا اثر پڑا کہ جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہا اور وہ اس کو یاد کرتے رہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک بدو دیہاتی آیا اور اس نے آ کے مسجد نبوی شریف میں ہی، جو اس وقت کچی تھی اور صحن بھی کچا تھا، ایک کونے میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام جب اسے مارنے کے لیے اٹھنے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ نے منع فرما دیا۔ جب وہ تسلی سے پیشاب کر چکا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ نے پانی منگوایا، خود اٹھے اور آپ نے اس جگہ پر جہاں اس نے پیشاب کیا تھا پانی ڈال کے اس جگہ کو صاف فرما دیا، اور پھر اس بدو سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو ذکر اور تلاوت قرآن اور نماز کی جگہ ہے، یہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے ان دونوں واقعات سے اس حقیقت کو اخذ فرمایا اور اس کا استنباط کیا کہ معلم کو حتی الامکان اپنے طلباء کے حق میں، متعلمین کے حق میں نرمی سے کام لینا چاہیے، شفقت سے کام لینا چاہیے، اور جہاں تک نرمی سے کام چل سکے تو سختی کرنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نرمی جس چیز میں بھی آتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے تو وہ اس کو برا بنا دیتی ہے، بدنما بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہج تعلیم و تربیت کی دوسری خوبی اور اس کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ ایک ایک طالب علم پر مرکوز ہوتی تھی۔ آپ کے پاس روزانہ درجنوں سینکڑوں لوگ آتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی بات پوچھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مصروف ہیں یا کسی اور کام میں مشغول ہیں تو آپ اس کو بھول گئے ہوں، یا آپ نے آنے والے کو اگنور کر دیا ہو، اس کی بات کو توجہ نہ دی ہو اور بعد میں اس کو جواب نہ دیا ہو۔ ایسا نہیں تھا، جو بھی آتا تھا اور جو بھی سوال وہ کرتا تھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ کی پوری توجہ ایک ایک طالب علم پر، ایک ایک متعلم پر ہوتی تھی۔ ایک موقع پر ایک شخص آیا، اس نے آ کے قیامت کے متعلق سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام اس کی بات سن کے، اس کا سوال سن کے خاموش ہو گئے، اور باتیں شروع ہو گئیں، آپ کسی اور کام میں لگ گئے۔ جب آپ اس کام سے فارغ ہو چکے تو پھر آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ پوچھا کہ این السائل عن الساعہ، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ تو وہ کھڑے ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جو مناسب جواب تھا وہ ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ سوال کرنے والے کو، طالب علم کو بھولتے نہیں تھے اور اگنور نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کی پوری توجہ اپنی بارگاہ میں آنے والے ہر طالب علم پر ہوتی تھی۔ اس میں معلمین کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ وہ اپنے سامنے موجود یا اپنے حلقہ درس میں موجود تمام طلباء کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض طلباء زیادہ محنتی، زیادہ ذہین ہوتے ہیں، وہ استاد کی زیادہ توجہ لے لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ استاد بعض طلباء پہ یا کچھ طلباء پہ اتنی توجہ کر لے کہ اس سے دوسروں کی حق تلفی ہو اور وہ محروم رہ جائیں، خاص طور پہ جو ذہنی طور پہ کمزور ہیں، جو کند ذہن ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیت نہیں رکھی، تو استاد ان کو اگنور کر دے۔ یہ حضور علیہ السلام کے منہج تعلیم و تربیت کے بالکل برعکس ہوگا اور اس کے منافی ہوگا۔
تیسرا پہلو حضور کے منہج تعلیم و تربیت کا یہ ہے کہ حضور کی اپنے طلباء پر نظر ہوتی تھی پوری پوری، ان کی کمزوریوں پر، ان کی کوتاہیوں پر، اور پھر نہ صرف نظر ہوتی تھی بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں ان کی کمزوریوں کی اصلاح بھی فرما دیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک دفعہ آپ مسجد میں موجود تھے تو ایک شخص آیا، جماعت ہو چکی تھی، اس نے نماز پڑھنی تھی، تو اس نے بڑی جلدی نماز پڑھی اور ارکان نماز کو بڑی عجلت کے ساتھ جلد بازی میں ادا کیا، اور پھر نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے سلام دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا اور نماز ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، اور تینوں دفعہ اس نے جب آ کر سلام دیا تو حضور نے یہی فرمایا کہ تو نماز پھر پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس نے عرض کیا کہ مجھے تو اسی طرح پڑھنا آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے نماز کا مکمل طریقہ سکھایا، نماز کے فرائض، تعدیل ارکان، یعنی ایک ایک رکن کو اطمینان سے ٹھہر کر ادا کرنا، یہ سکھایا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگرچہ نماز ادا فرما چکے تھے اور آپ تشریف فرما تھے، لیکن آپ کی اس بات پر پوری نظر تھی کہ میرے ارد گرد رہنے والے لوگ، یہاں آنے والے لوگ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں، وہ فلاں کام کس طرح کر رہے ہیں، فلاں کام کے کرنے کا ان کا طریقہ کیا ہے۔ اور جہاں آپ نے توجہ فرمائی اور آپ کو محسوس ہوا کہ اس میں کوئی کمی ہے، تو آپ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کمی کا ازالہ فرمایا۔ چوتھا خوبصورت منہج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات سکھانے کا موقع ضائع نہیں فرماتے تھے۔ جب بھی اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو کوئی بات سمجھانے کا موقع آتا، کسی بھی اپرچونٹی کو اویل کرنے کا کوئی ہو جاتا سلسلہ، تو حضور اس کو ضرور استعمال فرما لیا کرتے تھے اور اس کو ضائع نہیں فرماتے تھے۔ مثلاً ایک موقع پر جنگی قیدی لائے گئے، ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے اور جوان بھی تھے۔ تو ایک عورت کا بچہ انہی قیدیوں میں گم تھا اور وہ اس کو تلاش کر رہی تھی، بڑی بے چین تھی، ادھر ادھر پھر رہی تھی، اور وہ ممتا کی محبت جو اس کے دل میں تھی وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ جب اسے بچہ مل گیا تو وہ اسے لے کے بیٹھ گئی اور دودھ پلانے لگی، پیار کرنے لگی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور صحابہ اکرام بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک موقع نظر آیا حضور علیہ السلام کو ایک بات سمجھانے کا، تو آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ عورت گوارا کر سکتی ہے کہ اپنے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں حضور، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو اتنی بے چین تھی اس بچے کی خاطر اور اتنی شفیق اور رحیم ہے اس پر، تو یہ کیسے ڈالنا پسند کرے گی آگ میں؟ تو حضور نے فرمایا ان اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنی یہ عورت اپنے بچے پر رحیم ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، بندوں کے حق میں اس کی محبت، اس کو واضح فرمانے کے لیے حضور نے اس موقع کو استعمال کیا۔ تو استاذ اور معلم جو اچھا معلم ہے، ایک کامیاب معلم ہے، اسے چاہیے کہ وہ تعلیم اور تربیت کا کوئی بھی مناسب موقع ضائع نہ کرے، اور جہاں کوئی بات ذہن نشین کروائی جا سکتی ہے اس کو ذہن نشین کروا دے۔ پانچویں چیز جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہج تعلیم و تربیت میں بڑی ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کی زبان سے قرآن بھی نکلتا تھا، حدیثیں بھی نکلتی تھیں، اور ایک مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث دونوں بہت بڑی دلیل ہیں، اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے باوجود عقلی دلائل سے بھی اپنے پاس آنے والے طلباء کو مطمئن فرمایا کرتے، لاجک بتاتے کسی بھی چیز کی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ
لوگوں کو محض ایک حکم کے ماننے پہ مجبور کر رہے ہوں کہ تمہیں سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، بس یہ بات مان لو، آپ ان کو عقلی دلائل کے ذریعے سمجھاتے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ کیوں حلال کی ہے، اور جو حرام ہے وہ کیوں حرام فرمائی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک نوجوان آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے آ کر کہا کہ میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بدکاری کی، زنا کی عادت ہے اور یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کی مجھے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے دین میں آ جاتا ہوں۔ صحابہ اکرام کو بڑا سخت غصہ آیا کہ یہ کیسا بدتمیز آدمی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک حرام کام کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ نے صحابہ اکرام کو مطمئن کیا، ان کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا میں اس سے بات کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہی عمل کوئی تمہاری ماں سے کرے، تمہاری بہن سے کرے، تمہاری بیٹی سے کرے، تمہاری بیوی سے کرے تو تم اسے پسند کرو گے؟ بار بار آپ نے یہ سوال کیے، تو ہر ایک سوال کے جواب میں اس نے یہی کہا کہ نہیں، میں اپنی ماں کے لیے اسے پسند نہیں کرتا، اپنی بہن کے لیے، بیوی یا بیٹی کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر لوگ بھی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے اس کام کو پسند نہیں کرتے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس کا سر جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سچی توبہ کی اس نے، اور پھر حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو وہ نوجوان ایک پاکیزہ نوجوان بن کے واپس گیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ نے صرف اس کو یہ نہیں بتایا کہ زنا حرام ہے، زنا کیوں حرام ہے، اس کے حرام ہونے کی بہت سی جو اسباب ہیں ان میں سے ایک عقلی سبب جو ہے وہ آپ نے اس کو بتایا اور اس کو مطمئن کر کے بھیجا تاکہ اس کا ضمیر یہ مانے کہ واقعتاً یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضور علیہ السلام کا انداز تعلیم و تربیت تھا۔ چھٹی چیز یہ تھی کہ آپ کسی کی غلطی پر متنبہ ہو جاتے اور کسی کی غلطی کو معلوم کر لیتے اگر، تو اکثر ایسا تھا کہ آپ نام لے کر اس بندے کو شرمندہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ بھرے مجمع میں نام لے کر کہیں کہ فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ آپ دوسروں کی عزت نفس کا اس قدر خیال فرماتے کہ یا تو علیحدگی میں سمجھاتے، اور یا پھر اگر مجمع میں بات کرنا ہوتی تو آپ یوں فرماتے کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو یہ کام کرتے ہیں، یا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی آپ جنرلی بات کرتے اور کسی کو نامینیٹ نہیں کرتے تھے تاکہ کسی کی عزت نفس پہ حرف نہ آئے، کوئی اپنی توہین نہ سمجھے۔ اساتذہ اکرام کو، معلمین کو یہ نکتہ بھی بطور خاص ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی غلطی پر وہ متوجہ ہو جاتے ہیں تو حتی الامکان یہ کوشش ہو کہ اسے علیحدگی میں سمجھایا جائے تاکہ کوئی اپنی ہتک سمجھ کر اور ضد میں آ کر اس پر پکا نہ ہو جائے، اور علیحدگی میں شفقت سے سمجھا کر اسے یہ احساس دلایا جائے کہ ہم تمہاری خیر خواہی میں تمہیں اس عمل سے منع کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں۔ ساتویں چیز جو حضور کے منہج تعلیم و تربیت میں بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ایک ہم سب کے لیے سبق آموز ہے، وہ یہ ہے کہ حضور طلباء کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، کریج دیتے تھے ان کو کہ وہ آگے بڑھیں اور محنت کریں۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون سا شخص ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ان کے اس سوال کا جواب بعد میں دیا، پہلے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، کہ ابو ہریرہ میرا یہی گمان تھا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے مجھ سے تم ہی پوچھو گے، تم ہی کرو گے۔ یعنی ان کو حوصلہ دیا کہ تمہاری جو طلب علم ہے اور علم کے لیے تمہاری جو تڑپ ہے، اس کو دیکھ کر میں نے پہلے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ تم چیزیں پوچھتے رہتے ہو، تو یہ سوال بھی سب سے پہلے تم ہی پوچھو گے مجھ سے، تم ہی یہ سوال کرو گے۔ تو یقیناً حضور کا یہ جملہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ حوصلہ بڑا ہوگا، اور زیادہ ان کے اندر ایک دین سیکھنے کی تڑپ اور دین سیکھنے کا جذبہ اور سوال کرنے کی ہمت وہ پیدا ہوئی ہوگی۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسلوب تعلیم و تربیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے عمل کے ذریعے تعلیم دی۔ ایک ہوتا ہے کہ استاد کہہ دے کہ یوں کرو، اور ایک یہ ہے کہ استاد کہے بھی کہ یوں کرو اور پھر استاد سب سے پہلے وہ کام خود کرے بھی اور کر کے دکھائے۔ تو یہ ہوگی پریکٹیکل طریقے سے تعلیم، کہ صرف ان کو کہہ نہیں دیا بلکہ استاد خود اس میں نمونہ بن گیا، آئیڈیل بن گیا ان کے لیے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر بشیء عمل بہ، کہ حضور جب کسی چیز کا لوگوں کو حکم دیتے تو خود بھی اس پہ عمل کرتے۔ ثم تأسیٰ بہ الناس، پھر یوں ہوتا کہ لوگ دھڑا دھڑ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے تھے جب حضور کو وہ چیز کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نمازوں کے اوقات پوچھے، دور سے آیا تھا، اس نے واپس جانا تھا اپنے علاقے میں، اور لوگوں کو بھی بتانا تھا کہ نماز ظہر کا وقت مثلاً کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ تو حضور نے بجائے اسے زبانی سمجھانے کے اسے 2 دن اپنے پاس رکھا مہمان بنا کر، اور 5 نمازیں پہلے دن اول وقت میں پڑھیں، یعنی جب نماز کا وقت شروع ہو رہا تھا، اور دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھیں جب نماز کا وقت اینڈ پہ تھا۔ تو اگلے دن فرمایا اسے روانہ کرتے ہوئے کہ ان دونوں کے درمیان ان نمازوں کا وقت ہے، یعنی اول بھی میں نے بتا دیا، آخر بھی بتا دیا، آغاز بھی، اختتام بھی۔ تو یہ کتنا خوبصورت طریقہ تھا کہ اسے کر کے دکھایا اور کروایا اس سے وہ عمل جو وہ پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہوتا ہے، اور آج کل جدید جو نظام تعلیم و تربیت ہے وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ آپ طلباء کو پریکٹیکل کروائیں چیزوں کا، تو نبی کریم علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے یہ کر کے دکھایا۔ ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تدریج کے ساتھ احکام دیتے تھے، اور تدریج کے ساتھ گریجولی چیزوں کی طرف لے کے چلتے تھے۔ یکدم کوئی مشکل حکم، کوئی مشکل بات، کوئی مشکل ٹاسک وہ نہیں دے دیتے تھے۔ مثلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کے بھیجنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان سے اس بات کی گواہی لینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اس بات کی گواہی دیں تو پھر انہیں بتانا کہ ان پر 5 نمازیں فرض ہیں، پھر انہیں بتانا کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو آپ نے بتدریج احکام ان تک پہنچانے کا حکم دیا کہ جب پہلا سٹیپ کلیئر ہو جائے تو پھر آگے بڑھنا، وہ مکمل ہو جائے تو پھر آگے تیسرے سٹیپ کی طرف جانا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں 10 آیتوں کا سبق دیا کرتے تھے قرآن کریم میں، 10 آیتیں یاد کرنے کے لیے دیتے، جب وہ یاد ہو جاتی تو پھر اگلی 10، پھر اگلی 10۔ تو یہ بھی ایک تدریج کا طریقہ ہے کہ آہستہ آہستہ لے کے چلا جائے، سٹیپ بائی سٹیپ، تاکہ طالب علم کے لیے آسانی ہو۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز تعلیم و تربیت میں ایک بڑی خوبصورت بات جو شامل تھی وہ اعتدال اور میانہ روی تھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ ہر روز، ہر دن، صبح دوپہر شام ہی سکھانے کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے اور واعظ و نصیحت کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہوں۔ جو پاس ہوتے تھے ان کی تو ہر وقت ہوتی تھی، لیکن باقاعدہ اہتمام فرما کے روزانہ یا دوسرے دن آپ واعظ و نصیحت فرماتے ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام وقفے وقفے سے واعظ فرماتے، وقفے وقفے سے نصیحت فرماتے۔ اس کا اثر یہ ہوتا کہ لوگوں کو تڑپ ہوتی، لوگ منتظر ہوتے کہ اب کب آئندہ حضور کچھ واعظ ارشاد فرمائیں گے یا کچھ تعلیم و تربیت ہماری فرمائیں گے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتخولنا فی الموعظہ، حضور وقفے وقفے سے ہمیں تعلیم و تربیت فرماتے تھے، کئی لا ینفروا، تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے یہ جو حلقات درس ہیں، کلاسیں ہیں، تو ان میں پیریڈ کے جو ٹائم ہیں وہ 35-40 منٹ ہی رکھا جاتا ہے، تاکہ طلباء اکتا نہ جائیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ان کے لیے وقفہ آ جائے اور نیا کوئی مضمون آ جائے، تاکہ ان کی پوری توجہ دوبارہ اس کی طرف مبذول ہو جائے۔ ایک اور خوبصورت بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
متعلم کی، طالب علم کی استعداد کو بھی ملحوظ رکھتے تھے کہ اس کی ذہنی سطح کیسی ہے، اس کا جو ذہنی صورتحال ہے بات سمجھنے کی وہ کیسی ہے۔ ہر ایک سے اس کی صورتحال کے مطابق گفتگو فرماتے تھے، جیسی اس کو ضرورت ہوتی تھی، یا جتنی بات جیسی بات وہ سمجھ سکتا تھا ویسی بات آپ اس سے ارشاد فرماتے تھے۔ مثلا کسی نے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پھر کسی نے یہی سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ کسی اور نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ تو محدثین نے فرمایا کہ سوال ایک ہی ہے، جواب تین ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سامنے والے کے حال کی رعایت۔ آپ نے دیکھا کہ اس بندے کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے تو اس کے لیے اس کو اہم کر کے بیان کر دیا، اس پہ فوکس کروا دیا، دوسرے کے لیے دوسری چیز پہ، تیسرے کے لیے تیسری چیز پہ۔ تو یہ بھی ایک اچھے معلم اور اچھے استاذ کی نشانی ہے، اور اس کی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میرے مخاطب کون ہیں اور ان کو کس حوالے سے اصلاح کی اور تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بعض اوقات سوال و جواب کا طریقہ اختیار فرماتے تھے، یا سوال پوچھ لیتے تھے یا خود سوال پوچھنے کے بعد پھر اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے۔ یہ بھی ایک سکھانے کا انداز تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ استاذ بولتا جائے طلباء سنتے جائیں، تو ایک ہی انداز رکھنے سے بھی بعض اوقات اس میں وہ یکسانیت جب آتی ہے تو انسان بور ہونے لگتا ہے۔ تو حضور انداز تبدیل فرماتے رہتے تھے۔ مثلاً ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی بندے کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل کوئی گندگی باقی رہ جائے گی؟ یہ سوال کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں، کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، ان کو جو پابندی سے ادا کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو یہ سوال و جواب کا انداز اختیار کیا تاکہ بات ان کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے کہ جو مسلمان کی طرح ہے، جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، تو بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مشابہت مسلمان کے ساتھ ہے؟ تو سب صحابہ مختلف درختوں کے نام لینے لگے، تو کوئی بھی جواب نہ دے سکا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، کہ کھجور کے درخت کے پتے کبھی بھی نہیں گرتے۔ اسی طرح جو مومن ہے، کامل مومن، تو اس کا بھی ایمان کا نور کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتا، اور عمل صالح اور تقوی اور پرہیزگاری کا سایہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ آخری بات اس گفتگو کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چیزوں کو دوسری چیزوں سے تشبیہ دے کر بھی بات سمجھایا کرتے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ مثلاً آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح کحامل المسک، اچھے ہم نشین، اچھے دوست اور اچھے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری بیچنے والا، خوشبوئیں بیچنے والا، کہ آپ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، آپ خوشبو نہ بھی خریدیں تو جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور برے دوست اور برے ہم نشین کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے لوہار کا کام کرنے والا حداد، کہ اس کے پاس جا کے بیٹھے ہی تو آگ کے چھینٹے جو ہیں وہ آپ پر پڑیں گے، چنگاریاں پڑیں گی، اور آپ کا لباس بھی جلے گا، آپ کے جسم کو بھی گرمی اور حرارت اور تپش محسوس ہوگی۔ تو ایسی واضح مثال دی کہ جس سے بندے کے لیے بات کو سمجھنا پوری طرح آسان ہو جائے اور کوئی ابہام اس میں باقی نہ رہے، کوئی پیچیدگی باقی نہ رہے۔ یہ چند باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہج تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی یا عصری تعلیم سے کے شعبے سے وابستہ افراد کو ان چیزوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین معلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ جتنا کوئی معلم ان کے طریقہ کار کے زیادہ قریب رہ کر فریضہ تعلیم و تربیت ادا کرے گا، اتنے ہی اس کے اثرات بھی زیادہ ہوں گے، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا احترام سوسائٹی کی نظروں میں اور اس کے طلباء کی نظروں میں زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر مرحلہ زندگی میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔